سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر آپ کے والدین کے حقوق، زندگی میں 7 حقوق، دل و جان سے ان کی عزت و احترام کرنا، حسن سلوک اور محبت سے پیش آنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی اطاعت کرنا، ان کے احسانات اور کاوشوں کی قدردانی کرنا، ان کی ضروریات پورا کر کے انہیں راحت دینا، ان کی شادابی اور درازی عمر کی دعائیں کرنا، ان سے کثرت سے ملاقات کرنا، انتقال کے بعد 7 حقوق، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان پر واجب قرض ادا کرنا، ان کی وصیت پوری کرنا، ان کے رشتہ داروں کی مدد کرنا، ان کے حلقہ احباب سے میل جول رکھنا، وقتاً فوقتاً ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ ماں باپ کی عظمت اور مدر ڈے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بیٹا جب اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اگر وہ بیٹا دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ اس سے بھی بڑا اور پاکیزہ ہے، یعنی 100 مرتبہ سے زیادہ بھی دیکھے تو اللہ ہر مرتبہ ایک مقبول حج کا ثواب مرمت فرمائیں گے۔ اہل مغرب بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں اور مال میں ایک مرتبہ نہیں اور سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے منا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایصال ثواب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایمان و اعمال والی اور بیرون زن مدر ڈے ہے۔ والدین کی خوب قدر کریں اور کوئی بھی دن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اولاد کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پیدائش سے قبل۔ نمبر 1، نیک و صالح اولاد کے حصول کی دعائیں کرنا۔ نمبر 2، اولاد کے لیے نیک، شریف اور پاک دامن ماں اور ننیالی رشتہ داروں کا انتخاب کرنا۔ نمبر 3، ماں کی دینی تربیت کرنا، پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ماں کی تربیت کا عمل جاری رکھنا۔ نمبر 4، ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا۔ نمبر 5، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک بچے کو زندہ رکھنے کی ممکنہ تدابیر اختیار کرنا۔ پیدائش کے بعد۔ نمبر 1، خوشی کا اظہار اور اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ نمبر 2، تحقیق کرنا، یعنی کسی نیک آدمی یا بزرگ کے منہ میں کھجور وغیرہ دینا اور پھر نومولود بچے کے منہ میں کھجور کا نرم حصہ ڈال کر اس کے تالوں سے مل دینا۔ نمبر 3، عقیقہ کرنا۔ نمبر 4، عمدہ نام کا انتخاب کرنا۔ نمبر 5، ختنہ کروانا۔ نمبر 6، باپ کے نام و نسب کی طرف انہیں منسوب کرنا۔ نمبر 7، دودھ، غذا اور علاج و معالجے کا بندوبست کرنا۔ نمبر 8، اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا۔ نمبر 9، اولاد کو دنیاوی علم و ہنر سکھا کر زندگی گزارنے اور روزگار کے قابل بنانا۔ نمبر 10، اولاد کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ اور ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا۔ نمبر 11، دستور کے مطابق اولاد پر خرچ کرنا اور حسب استطاعت ان کے لیے جمع پونجی جوڑ کر مرنا۔ نمبر 12، اولاد کی غلطیوں، کوتاہیوں کی نشاندہی اور پھر حکمت و بصیرت سے سرنوشت اور اصلاح کرنا۔ نمبر 13، اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد کسی مناسب جگہ ان کی شادی کا جلد از جلد بندوبست کرنا۔ نمبر 14، اولاد کو ہمیشہ معاف کرنا، کبھی بد دعا نہ دینا۔ نمبر 15، اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔